ہائے ہائے اچھا اتنے بھی الف لام دے بغیر ہے. چلو پھر میں نے ذرا تسی اپنا درس سے بعد یاد کرو نا, میں وہ دیکھاں گا ذرا, کوئی گل نہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ ماشاء اللہ. اسی وجہ سے اپنا گرامر وغیرہ پڑھاتے رہے ہو؟ اچھا 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 سعودی کن سال رہے ہو؟ اچھا اتنا لمبا عرصہ. اچھا ہائے ہائے. الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ. اصل وچ استاد دے مطابق مزاج بنانا یہ بڑی اہم چیز ہے. ساڈے جڑے والد صاحب سن تے ساڈے تایا, انہاں دونوں کا مزاج سی کہ جڑی عبارت کی غلطی ہے برداشت نہیں سی کرتے. تایا سانوں ہمیشہ واقعہ سناندے, کہنے لگے کہ چلو میں اردو چ کرنا کوئی نہیں, اگر ریکارڈ بھی ہو جائے تو. جدو اسی اپنا انہوں کو پڑھتے سا نا, اگر کوئی عبارت جڑی ہے جی وہ تھوڑی بہت کسی جگہ تو غلطی ہو جائے, ویسے سارے تایا جڑے سن جی وہ غلطی برداشت نہیں کرتے سن. کہنے لگے کہ میں اسحاق منطقی صاحب, کیونکہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے استادوں کی باتیں جو ہیں وہ یاد رکھتے ہیں. تو میں نے آپ کو شاید ایک واقعہ بتایا تھا کہ حافظ محمد گوندری صاحب نے ایک تقریب کے اندر, جبکہ اس میں حافظ عبداللہ محدث روپڑی موجود تھے, تو انہوں نے یہ واقعہ ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ حافظ صاحب کو جو ہے وہ دوسرے استادوں پر اس طرح ایک میں مقام دیکھتا ہوں کہ جو ان کا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو علم بھی پڑھا ہے وہ اس علم کے امام سے پڑھا ہے. اس دور میں جتنے بھی عالم تھے نا, یہ طریقہ کار اس دور میں جو تھا نہیں تھا اس طرح کے مدرسے کے سبق جو ہیں ٹائم ٹیبل بنانا. اس دور میں تو یہ تھا کہ جو علم آپ نے پڑھنا ہے وہ اس دور کا جو امام ہے اس کے پاس چلے جانا. تو ان کے ایک استاد تھے, وہ اپنے استاد کا حوالہ دیتے اور ان کا نام تھا اسحاق منطقی. ہندوستان میں بہت مشہور تھے. مطلب یہ ویسے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کتنے دیندار تھے. ان کو اصل میں بعض طلبہ کا دھیان یہ تھا کہ ہمارے یہ استاد جو ہیں یہ دین میں بہت سست ہیں,
اب حافظ صاحب کہتے کہ ہم نہیں یہ جانتے تھے کہ کوئی آدمی دین میں سست ہے کہ نہیں، چونکہ یہ منطق ایک علم ہے اور ہم نے یہ منطق ان سے پڑھی ہے، تو وہ گدے پر بیٹھتے اور ہمیں جو ہے وہ پڑھانے کے لیے آتے. تو ایسا ہوتا کہ کوئی عبارت اگر ہم پڑھتے نا اور اس کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی عبارت کی، تو وہ ایسے بیٹھے نہیں رہتے تھے، تھوڑا سا اٹھ کر جو ہے نا ادھر جا کے گر جاتے. تو کہتے کہ تو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، یہ تکلیف تو نے مجھے پہنچائی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو اب کہتے تھے کہ ہمارے استاد اس طرح کے تھے. ویسے میرے والد صاحب کا مزاج جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ ایسا تھا. انہوں نے مجھے جب حدیث کی پہلی کتاب پڑھائی ہے نا، بلوغ المرام، تو اس بلوغ المرام کے اندر ہمارے ہاں علماء کے اندر یہ عام عادت ہے کہ حمزہ وصل وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ میں نے دیکھا کہ عربی لوگ بھی حمزہ وصل کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ حمزہ وصل کے انہوں نے جو حمزہ ڈالنا ہوتا ہے نا وہ صرف اس پر ڈالتے ہیں جو حمزہ پڑھا جائے. تو مگر میں نے دیکھا کہ بہت عادت ہے لوگوں کی حمزہ وصل کے اوپر بھی جو ہے وہ حمزہ اس کے نیچے بھی حمزہ ڈالا ہوا ہے. تو والد صاحب یہ برداشت نہیں کرتے تھے. اب میری یہاں کہیں بلوغ المرام پڑھی ہوئی ہے جو میں ان سے پڑھی ہے، اور تقریباً میرے خیال میں تقریباً مکمل ہے، کچھ آخر کے صفحے میرے خیال میں شاید میں نے اس پوری بلوغ المرام پر جو ہے وہ ایک ایک زبر زیر پیش میں نے اپنے ہاتھ سے لگائی ہوئی ہے. تو یعنی اس طرح جب میں پڑھتا تھا تو اتنا اہتمام کرتا تھا. اچھا، مجھ سے جو ہے وہ اسی یہ خاص طور پر حمزہ وصلی کے بارے میں جو ہے نا وہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی اسے کچھ تھوڑا سا کوئی برداشت کر لیتے، لیکن اور غلطی نہیں برداشت کرتے وہ. تو والد صاحب جو تھے وہ حمزہ وصلی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، وہ حمزہ وصلی کرتی. اور میری اس وقت کی تربیت ہوئی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ میں جب پروف ریڈنگ کرتا تھا نا خود محدث کی، 30 سال تو تقریباً میں نے خود پروف ریڈنگ کی ہے محدث کی، تو میں نے کبھی ایسی غلطی بھی حمزہ وصل کی بھی جو ہے نہیں چھوڑی. بلکہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں اور آپ ثناء اللہ گئے، تو ہمارے استاد ہیں جو مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، ڈاکٹر تو نہیں ہے، عبد المحسن عباد. تو عبد المحسن ان دنوں میرے خیال میں کوئی ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، وہ جو واقعہ تھا نا 1980 میں بیت اللہ کے اندر لوگ آ گئے تھے، جسے جہیمان کا فتنہ کہتے ہیں وہ لوگ، جو بھی ہے. تو اس کے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی تھی، کیونکہ جس وقت یہ جہیمان کا جو ہے وہ فتنہ آیا ہے تو جو علماء ذرا کمزور تھے وہ کہنے لگا کہ اصل میں یہ مہدی مودی کا جو افسانہ ہی ہے، مہدی مودی نے کوئی نہیں آنا، یہ سب افسانے ہیں. تو ان کو پھر بڑی تکلیف پہنچی عبد المحسن عباد کو، یہ بڑے احساس ہیں. تو اب تو عمر ان کی میرے خیال میں 100 کے قریب ہوگی، مگر یہ ہے کہ ابھی تک دماغ ان کا بالکل ٹھیک ہے. میں ان دنوں بھی گیا ہوں تو ان کا جو بیٹا ہے عبدالرزاق بدر وہ بھی بڑا مشہور ہے، لیکن وہ اتنے احساس ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اب جو آئے ہیں نا یونیورسٹیوں کے اندر سربراہ، وہ تقریباً داڑھی منڈے ہیں. اب مدینہ یونیورسٹی کے اندر جو تھا نا جب انہوں نے لگایا داڑھی منڈے کو، انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دی. میں اس یونیورسٹی میں نہیں پڑھاؤں گا جس یونیورسٹی کے اندر جو ہے داڑھی یعنی اس کا جو سربراہ ہے داڑھی منڈاتا ہوں. خیر اب تو شہزادہ لگا دیا انہوں نے، یہ بہت قریب کی بات ہے. تو جب میں وہاں گیا تو مجھے جو ہے وہ کہتے ہیں آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ میں جو ہے وہ کہا کہ میرے اللہ کا شکر ہے میرے جو ہیں وہ 4 بیٹے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نہیں 4 نہیں ہیں، یہ عبدالرزاق بدر کی بات ہے، لیکن ان کے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے اسے، کہتے ہیں 4 نہیں ہیں.
مجھے ذرا حیرانگی ہوئی کہ میری تردید کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ شاید اس سے پہلے جو ہے وہ تعارف میں جو ہے وہ ذکر آ گیا ہوگا کہ میرے اولاد تو میری ماشاءاللہ 10 ہے. تو میں نے کہا نہیں میری 6 بیٹیاں ہیں. کہتے ہیں میں یہ نہیں پوچھتا آپ کے بیٹے کتنے ہیں. تو جب میں نے کہا میرے بیٹے 4 ہیں, کہتے ہیں نہیں 4 نہیں ہیں. میں نے کہا پھر آپ بتائیے. کہتے ہیں میں کہاں ہوں. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ کا 5واں بیٹا میں ہوں. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جب عزت ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے. میں حیران ہوں خود کہ میری ملاقات ان سے جو ہے وہ عبدالرزاق بدر سے جو ہے وہ پہلی ہے. شاید نہیں اس سے پہلے ہاں میرے خیال میں میری ملاقات نہیں ہے. تو وہ تو خیر عبدالمحسن عباد تو ہمارے استاد ہیں. میں بتانے کے لگا ہوں عبدالمحسن عباد کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے مجھے مہدی کے بارے میں جو ہے وہ ایک کتاب دی جب میں اور افسانہ والا دونوں اکٹھے گئے. تو کتاب جب انہوں نے دی میں نے دیکھتے ہی جو ہے کتاب کے اوپر لکھا ہوا تھا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاہا. تو نظر اللہ عمران کا جو حمزہ ہے نا اس کے آگے الف ڈالا ہوا تھا انہوں نے. میں نے پکڑتے کہا جی میں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے. حمزہ اور یہ گول تے اس کے آگے جب اس کی جب 2 زبریں ہوں نا تو اس کے آگے پھر جو ہے وہ الف نہیں آتا. اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب سے یہ جو عربی رسم الخط ہے نا عربی یہ اصل میں جو کتاب ہے نا صرف کی اصول اکبری اس کے آخری بات جو ہے وہ رسم کی ہے. اور حالانکہ اس کا تعلق اب جو ہے وہ علم قراءت سے ہے. میں نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے والد صاحب سے پڑھا ہوا ہے. تو میں نے جب انہیں یہ کہا نا تو مجھے کہتے ہیں کیوں الف کیوں نہیں ڈالتے. اس وقت ان کو نظر آتا تھا کچھ جب کہ میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ تے کے آگے الف نہیں ہوتا اور اس طرح حمزہ کے آگے بھی جو ہے وہ اگر منصوب ہو تو الف نہیں لکھتے. اچھا میرے ساتھ تھوڑی سی گفتگو ان کی ہوئی فوراً مان گئے. یہ بڑی عربیوں کے اندر بات ہے. میں حالانکہ ان کا شاگرد ہوں. کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں. لیکن مجھ سے اس ملاقات میں پھر ان جتنی دیر ہماری ملاقات رہی بہت ہی پیار سے مجھ سے باتیں کرتے رہے. تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں نا کوئی آدمی اگر کسی کے پاس جائے شاگردی ہو تو اس سے پیار کی بات کرے گا تو استاد خوش ہوتا ہے. تو حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کے بارے میں بتایا. اچھا پھر یہ علم کے اندر اتنے شائق تھے کہ اسحاق منطقی صاحب کے پاس انہوں نے 4 سال پڑھا ہے منطق اور فلسفہ. اور 4 سال حافظ صاحب بیان کرتے تھے کہ ان کے تکیے کے نیچے میرے تمام خطوط 4 سال جو ہے میں نے گھر کا ایک خط نہیں پڑھا نہ کسی اور کا پڑھا ہے. جو خط مجھے آتا میں اپنے تکیے کے اندر رکھ دیتا ہوں. ان دنوں اصل میں حالات بہت سادگی تھے اور ویسے بھی مدرسوں کے اندر جو ہے وہ کوئی زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جی رہائش کا انتظام خود کرو کھانے کا انتظام بھی خود کرو باقی پڑھائی کے لیے ہم تیار ہیں. تو بات میں نے آپ کو بتایا کہ حافظ عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ 4 سال کے جتنے بھی خطوط تھے نا میں نے اپنے تکیے کے اندر میں نے کوئی خط نہیں پڑھا تھا. لیکن جب میں وہاں ان سے فارغ ہوا تو پھر میں نے سارے خط جو ہے وہ پڑھے. تو ایک خط تو جب میں نے پڑھا تو میں کانپ گیا. اس خط میں جو ہے یہ بات تھی کہ بس جو بڑے بھائی ہیں نا رحیم بخش یہ حافظ القادر کے اور حافظ اسماعیل کے باپ ہیں. ان کا نام تھا رحیم بخش. تو ان کی حالت بہت خراب ہے. بس اب یہ سمجھ لو کہ چند لمحوں یا کچھ دنوں کا وہ مہمان ہے یہ نہیں کوئی ایسے الفاظ اس میں لکھے ہوتے ہیں. اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا اچھا میں نے تو خط پڑھا کوئی نہیں ہے. تو اس طرح وہ اپنی واقعات بیان کرتے. میں بھی جو ہے وہ اس سے اگلی ایک حدیث ہے اس کو دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے مرۃ الاولیٰ
پہلی دفعہ مرۃ الاولیٰ، بعد میں المرۃ الاولیٰ ہے، الف لام کے بغیر ہے۔ سے میں نے اب یہ کتاب بھی دیکھی، آپ کے پاس جو فوٹو ہے میں نے وہ بھی دیکھا، میری کتاب اور ہے، آپ کے پاس جو فوٹو ہے وہ اور ہے، اس میں بھی میں نے دیکھا تو اس میں الف لام کے بغیر ہے مرۃ الاولیٰ۔ اب میں نے جو ہے وہ سوچا ہے کہ میں مزید اس کی تحقیق کروں گا، یعنی مجھ سے کوئی اتنی بھی غلطی برداشت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ تربیت اچھی ہوئی ہے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے تو میں نے پڑھایا ضرور ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ میرے ساتھیوں نے، اب ثناء اللہ نے یا مولانا عبدالسلام کیلانی نے جو ہے انہوں نے ساری زندگی پڑھایا ہے، لیکن میرے کام تو پڑھانے کے علاوہ بہت سے اور کام بھی ہیں۔ تو خیر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی ہے، میں بڑا خوش ہوں۔ ویسے آپ کو بتاؤں کہ میری بیماری جو ہے نا، یہ جو ڈپریشن کی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ انسان جو ہے وہ فکر مند، تشویش کا شکار ہوتا ہے۔ تو میں پھر اگر ایسا کام کر لوں نا، کسی کے ساتھ علمی گفتگو کر لوں، تو میری جو بیماری ہے اس کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، یعنی اس میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاج کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے بندے کو سیریں کراؤ، ان کو مذاق کرو، وہ تاکہ وہ خوش ہو۔ تو یہ ساری باتیں اب میں ایسے میں بعض دفعہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ جو ہے مذاق زیادہ کر لیتا ہوں، اگرچہ مجھے آج کل میں نے اس کا کنٹرول خود اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ میں مذاق بھی نہیں پڑتا۔ تو میں اس لیے کہ حدیث میں یہ جو آیا ہے نا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے، لیکن میں بسا اوقات کوئی اپنا یہ ہیلا تلاش کرتا ہوں کہ میں تو بیمار ہوں اور مجھے جو ہے خوش ہونا چاہیے، تو اس لیے بعض دفعہ مذاق جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میری خواہش یہی ہے کہ عبداللہ صاحب میں نے دیکھا بات نہیں کرتے تھے، ہمارے والد صاحب بھی بات نہیں کرتے تھے، بہت کم بات کرتے تھے۔ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد بیٹھتے اور صحابہ کہتے ہیں ہم تو جاہلیت کی باتیں کرتے اور مسلم کو ہنساتے، بعض ایسا کہتے ہیں گھر میں بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ چلیے یہ حدیث جب آئے گی نا تھوڑی دیر بعد، یہ حدیث نہیں ہے لیکن ایک اور حدیث میں یہ بات ہے، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں نے اصل میں سوچا کہ کم از کم اتنی بات۔ اچھا مجھے خیال آ گیا، زبیر صاحب کے والد کا کیا نام ہے؟ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر زبیر کے باپ کا نام؟ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبدالعزیز۔ عبدالعزیز، ہاں۔ اصل میں مجھے تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ بتائیے بریانی جو تیار کرنی ہے وہ کتنی تیار کرنی ہے؟ میں نے کہا جی میں تو جہاں سے بول رہا ہوں ہماری تو یہ ادارہ ہے، تو خیر وہ آدمی سمجھدار تھا، تو میں نے کہا یہاں زبیر صاحب ہوتے ہیں لیکن ان کا باپ یہ نہیں ہے، اشفاق نام دے رہا تھا کہ اشفاق ان کے باپ کا نام ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اور کوئی صاحب ہے، تو اس لیے اس نے فوراً نکالا جی ٹھیک ہے میں آپ سوری کرتا ہوں، اور مطلب اچھے انداز سے اس نے بند کر دیا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ اصل میں اس لیے آپ سے کر دیتا ہوں کہ استاد کا مزاج جو ہے وہ شاگردوں کے اوپر، کیونکہ لوگ کہتے ہیں فلاں کا شاگرد ہے۔ اب آج کل اللہ کا شکر ہے ہم اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شکر ہے ہم ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا جی چلیے اب میں آپ کو جو ہے نا یہ بہت ہی میں نے بتایا کہ اہم حدیث ہے، اور امام بخاری نے بات جیسے پسند کیا، انہوں نے یہ تقریباً جب خوابوں کے بارے میں جو کچھ وہ بیان کرنا چاہتے تھے بیان کر لیا ہے، تو انہوں نے اس بات کو بڑا ضروری سمجھا، اور وہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ملم یر رؤیا لاول عابر اذا لم یصب، وہ لوگ یا وہ شخص جس کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ تعبیر کرنے والا جو پہلا تعبیر کرنے والا ہوتا ہے اس کی تعبیر حتمی نہیں ہوتی، تو لیکن آگے انہوں نے شرط لگا دی اذا لم یصب، جبکہ وہ تعبیر صحیح نہ کرے۔ اچھا اس کے اندر میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ اصل میں
اس خواب کی تعبیر جو ہے پہلے ابو بکر نے کی ہے، اور ابو بکر نے جو اس خواب کی تعبیر کی ہے، بات میں اگر اس کا ترجمہ کر دوں ٹھیک ہے کہ نہیں ضرورت، میں کر ہی دیتا ہوں لیکن جلدی ترجمہ اس میں یہ ہے کہ اس کے راوی جو ہیں عبداللہ بن عباس ہیں، اور وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ عام طور پر یہ بات کہتے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اصل میں یہ جو لفظ ہے نا یہاں ہے کان یحدث. انسان کو جب غلطی لگتی ہے تو کیسے لگتی ہے؟ اصل میں انس جو ہے نا وہ زیادہ گہرے نہیں جاتے مزاجن، یادداشت بھی بہت اچھی ہے، ایسے لوگوں کی یادداشت اچھی ہوتی ہے، تو وہ اگر یہ ماضی استمراری آ جائے نا تو اس کا ترجمہ پھر کرتے ہیں ہمیشہ. اب ان کا جو یہ ان کی وجہ سے ہماری درسگاہ میں بھی اور یہاں بھی اکثر جو لوگ ہیں وہ ایسے انگلی کر کے ہلاتے رہتے ہیں، اور یہ سب میں نے سمجھانے کی کہتے ہیں ماضی استمراری ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہمیشہ. میں نے کہا نہیں، اصل میں تم نے ابھی منطق فلسفہ نہیں پڑھا. منطق کے اندر جو ہے وہ یہ بحث ہے کہ جو مضارع ہوتا ہے اس کے اندر چونکہ احتمال ہوتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ جہاں اس کو استعمال کیا جائے یعنی کانا کے ساتھ تو وہاں جو ہے وہ آپ جو ہے اس کا جملہ محملہ ہوتا ہے. جملہ محملہ جو ہے یہ منطق کی اصطلاح ہے، اور جملہ محملہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے یہ بات جو ہے وہ حتمی نہ ہو، یعنی ہوتا جملہ محملہ جو ہے وہ وہی ہے جو بات حتمی نہ ہو، اور جب حتمی نہ ہو تو محملہ حکماً جو ہے وہ جزیہ کے معنی میں ہوتا ہے. معنی یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں کلیہ جزیہ، اس طرح منطقی اصطلاحیں ہیں، تو وہ جو ہے وہ کلیہ نہیں ہوتا. یعنی اس کی تردید یہ ہے کہ وہ کلیہ امکان ہے صرف. اب انہوں نے انس صاحب نے جو ہے اس کو باقاعدہ نہ سمجھا ہوا ہے، تو میں نے کبھی سمجھانے کی کوشش کی ہے تو وہ میری بات نہیں سمجھتے، کیونکہ میں پہلے تو عرصہ ہوا دیکھ رہا تھا. میں اصل میں جو اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں نا میں ان کے اندر زیادہ نہیں زور دیتا، لیکن میں نے جب سوچا کہ بھی کیا عرض ہے جو میں اپنی تحقیق بیان کر دوں، پھر میں نے اس تحقیق کو جو ہے محدث میں بھی شائع کیا. لیکن انس ابھی تک یہی کرتا رہتا ہے ایسے، اور اس کے بچے جو ہیں وہ خاص طور پر، کیونکہ بچے تو ابھی چھوٹے ہیں بالغ نہیں ہیں، تو وہ بھی ایسے کرتے رہتے ہیں. ایسے کرنا مجھے اور پتا کہ یہ تو اشارہ بھی نہیں ہے، اشارہ اصل میں اس کو بولتے ہیں. دیکھیے یہ اشارہ نہیں کہ آپ ایسے کرتے رہیں. تو اس لیے میں نے وہ روایات بھی جمع کر دی ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ اختصار تھا. روایات میں نے جمع کر کے تمام کی تمام بتایا ہے کہ یہ کلمہ توحید جو ہے اس پر لا الہ الا اللہ جو ہے پڑھنا چاہیے. تو اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس مضمون کو آپ دیکھیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے بھی چھوڑا نہیں، اس لیے کہ آج کل صورت حال یہ ہے کہ اپنی تحقیق کا تو شوق نہیں ہوتا، اور استاد جو کچھ کہتا ہے اس کو پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب جو شام کو ان کی کلاس ہوتی ہے وہ بھی سارے اس طرح کہتے ہیں. تو میں نے ویسے مسئلہ تو ان کے سامنے ہی بیان کیا تھا، لیکن انس نے یہ کانا کا لفظ دے دیا. میں اسی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کانا یحدث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے. جی حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمیشہ کہا کرتے تھے. اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں قریب نہیں ہے. آگے تو دیکھیے نا کانا یحدث ان رجلا اتی رسول اللہ ہے. اب یہاں جو ہے بعد میں جو ہے نا اتھے بھی اگر اے ہوتا نا کانا یحدث تو اتھے بھی چاہیے تھی کانا یاتی یا کانا یحدث. اصل میں دوسری عبارت جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ یہ کانا جو ہے صرف
ایک تاکید کے لیے ہے. میری شیخ اس کا معنی اگر یوں کر لیں جی کہ واقعہ تو ایک ہی دفعہ ہوگا، جس طرح آپ کا کوئی ایک واقعہ ہوگا آپ ہمیں نصیحت کے طور پر بار بار سناتے رہتے ہیں. جی جی تو یہی کہیں کہ یہ ایک واقعہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ہمیں سنایا. کئی دفعہ کا ترجمہ تو میں کرتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں ہمیشہ. دیکھیے نا، انگلی ہلانے کی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ، یہ محملہ ہے. ٹھیک ہے. اور حافظ صاحب نے سید بدین نشا راشدی کا جواب دیتے ہوئے یہ جو ہے نا اس کے اندر رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، اس کے اندر باقاعدہ یہ منطقی بات حافظ صاحب نے دی ہے، اور تنظیم میں وہ پوری آپ کا جواب جو ہے وہ شائع ہوا ہے. اس لیے کہ بدین نشا راشدی جو تھے نا وہ حافظ صاحب کے شاگرد تھے، سند انہوں نے حافظ صاحب سے دی ہوئی تھی. تو اس اعتبار سے جو ہے، لیکن ان کے اندر بڑا اعتماد تھا. تو وہ کہا کرتے ہیں کانا قائمن، نسائی کی روایت میں ہے کانا قائمن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیشہ، یعنی وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے ہمیشگی کا. تو کہتے تھے کہ جو بھی قیام ہے نا اس کے اندر ہاتھ باندھنا ضروری ہے. یہ ان کی دلیل تھی. اچھا، یہ ان کی دلیل تھی. اور حافظ صاحب کہتے تھے یہ جملہ محملہ ہے، اور معاملہ ہونے کی بنا پر جو ہے اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، جبکہ دوسری روایت آ گئی ہے تو دوسری روایت جو ہے اس کے اندر یہ کانا بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کانا والی روایت جو ہے وہ وہی معتبر ہے. تو اس کے لیے ایک موقع انہیں مل گیا، اور اس کے لیے میں بس اتنی بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ پیار بڑا تھا راشدی صاحب کا، لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ ان کی بات بھی بڑی ہوتی تھی. جب میں بچہ تھا نا تو وہ ہمارے گھر آ کر ٹھہرا کرتے تھے کافی دن. تو وہ یہ وہی کمرہ جس کے اندر میں کھڑا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے جو ہے وہ دیدار دیکھا تھا. چلیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کانا جو حدیث جو ہے وہ استمرار کے لیے نہیں ہوتا. اگر ہاں محملہ یہ بار بار کے معنی میں تو آ سکتا ہے، لیکن بار بار تو یہ کام ہوتا ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں اس طرح ہلاتے جاتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں عربی زبان کے جو محاورے ہیں نا، اب مثال کے طور پر اگر نکرہ جو ہے وہ کسی نفی کے یا استفہام کے بعد آئے تو وہ عموم کے لیے نص ہوتا ہے. کیونکہ میں نے الحمدللہ یہ علم پڑھائے ہوئے ہیں. میں 6 سال میں نے اپنا پڑھنے کے بعد میں نے والد صاحب کی وفات کے بعد عبداللہ محدث روپی سے پڑھا ہے. تو یہ ہے کہ میں نے یہ حافظ صاحب بڑے ماہر تھے جو علوم عالیہ کے. تو اس طرح اللہ کا شکر ہے ہمیں بھی شوق تھا. تو اس لیے میں تو حافظ صاحب کی ہر چیز نوٹ کرتا. تو میں نے میرے ساتھ کئی دفعہ راشد صاحب کا جو ہے وہ ایک مناظرے کی فضا بنی ہے، بدین شاہ راشدی صاحب. خیر بات جو ہے وہ آئی گئی ہوگی اس مسئلے پر. شیخ البانی بھی اس مسئلے میں جو ہے وہ ان کی کئی دفعہ بات ہوئی ہے راشدی صاحب سے. وہ نہیں قائل تھے، ہاں وہ بدعت کرتے ہیں. چلیے خیر، میں نے اب آپ کو یہ لفظ آ گیا تھا، میں نے کہا میں آپ کو توجہ دلا دوں. آگے پھر آئے گا ایسا ہی لفظ ایک کہ ایک شخص آیا. یہ کانا جو حدیث جو ہے نا اس کے بعد ایک شخص کی بات ہے. ایک شخص کے آنے کی بات جو ہے وہ بار بار نہیں ہے جی. تو ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ انی رأیت اللیلۃ فی المنام، میں نے آج کی رات جو ہے وہ نیند میں دیکھا ہے. ذلتاً ایک بدری، ذلہ سے مراد ہے تو سایہ، لیکن یہ بدری مراد ہے اس سے. جیسے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کی نعمت آئی تھی کہ وَظَلَّلْنَا جو ہے وہ ہم نے سائبان بنا دیا تھا ان کے اوپر جو ہے بدلی کی صورت میں. تو اچھا، یہ جو اس آدمی نے، یہ خواب اللہ کے رسول کا نہیں ہے، اس آدمی نے بیان کیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آج رات جو ہے وہ نیند میں ایک بدلی دیکھی جو ٹپکا رہی تھی. تنتفو کا معنی ہوتا ہے ٹپکانا، جو ٹپکا رہی تھی گھی اور شہد. شمن جو ہے یہ میم کی جزم کے ساتھ ہے، جو اگر آپ زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی موٹاپا کے ہے. تو اب جو ہے وہ بھی بڑھاپا بھی جو ہے نا وہ بھی سمن ہے زیر کے ساتھ. یحبون سمنن یا سمنن، میرے خیال میں دونوں جائز ہیں. اچھا جی،
کہ بدلی ٹپکا رہی ہے گھی اور شہد. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. خاص طور پر میں نے آپ کو جو دیسی گھی کی بات کہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب یہ کم ملتا تھا تو لوگ دیسی گھی جو ہے وہ گاؤں میں رکھتے تھے. حالانکہ روزانہ وہ گھی نکالتے تھے لیکن وہ گھی سنبھال کے رکھتے تھے، بلکہ ڈالڈا استعمال ہوتا تھا اور یہ مہمانوں کے لیے رکھا ہوتا. چینی بھی اور یہ گھی بھی یہ مہمانوں کے لیے رکھا ہوتا. چلیے اب صورتحال یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ہتھیلیوں میں جو ہے وہ اس کو لے رہے تھے، یعنی گھی کو بھی اور جو ہے وہ اس کو یعنی شہد کو بھی. تو ممکن ہے کہ ایک ہتھیلی میں لیتے ہوں گھی اور ایک ہتھیلی میں لیتے ہوں اپنا شہد، لیکن بات یہاں لفظ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ تھیلیوں میں لیتے تھے. تو اس میں کوئی زیادہ لے سکتا اور کسی نے کم دیا. مطلب لوگوں نے کوشش تو کی لیکن کسی کے پاس زیادہ گھی آ گیا اور کسی نے جو ہے وہ زیادہ شہد دے دیا اور کسی نے کم دیا، یعنی سارے لوگ برابر نہیں تھے. تو اس کے بعد یہ خواب تو جو ہے وہ ختم تو ہوا ہے، لیکن اب ایک اور خواب، یعنی بسا اوقات نیند کے اندر دو خواب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِّنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، وَإِذَا یا فجائیہ کے معنی میں ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ناگہاں جو ہے، یا ہم اردو میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہا کرتے، یعنی اچانک کے معنی میں ہم اردو میں اچانک جو ہے وہ جو بات سامنے آ جائے اس کے لیے فجائیہ استعمال کرتے. تو ایک رسی جو ہے وہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، مطلب آسمان سے بھی الگ نہیں ہے اور زمین سے بھی الگ نہیں ہے. تو اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا. اللہ اکبر. اچھا جی، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ اخذت به فعلوک، کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اور اس رسی کے ذریعے سے آپ اوپر چڑھ گئے. اچھا، ثم اخذ به رجل آخر، پھر اس رسی کو جو ہے وہ آپ کے بعد ایک اور شخص نے پکڑ لیا. تو فعلا به، وہ بھی اس کے ساتھ چڑھ گیا. یہاں چڑھنے کے معنی میں آئے گا جو پہلے لفظ آیا تھا نا، فعلوتا، تو فعلا یعنی فعلا، تو یہ چڑھ گیا. ثم اخذ به رجل آخر، پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے پکڑ لیا. تو فعلا به، وہ بھی چڑھ گیا رسی پر. ثم اخذ به رجل آخر، اب جو ہے اللہ کے رسول کے بعد تیسرے شخص نے جو ہے یہ اس کو پکڑا ہے. تو فانقطع، جب اس نے پکڑا چڑھنے لگا تو رسی ٹوٹ گئی. ثم وصل، یعنی ٹوٹی لیکن پھر ملا دی گئی. اب فقال ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ، آپ کے مجھے باپ کی قسم ہے. قسم کھا کے بات کو زوردار انداز سے بیان کرتے. واللہ، یہ قسم جو ہے یہی اسی کے بارے میں آتی ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ یہ ان کے یعنی منہ پر ایسی بات جو ہے جب زوردار طریقے سے کرنی ہوتی تو وہ قسم کھاتے. لا تدعنی فآبرہا، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی تعبیر کروں. یعنی یہ بھی ہوتا ہے دانی، مجھے چھوڑ دے، یعنی مجھے ذرہم متی یاکلوا، یہ اس معنوں میں ہے. اچھا جی، تو نبی اکرم نے فرمایا کہ آپ ہی تکبیر، یعنی آپ نے تو خلقہ عربی زبان میں ہے کہ اچھا بھی تم تعبیر کرو، لیکن ہم ابو بکر کی عزت کے لیے اچھا آپ ہی کر لیں. تو اب
جو ہے اللہ کے رسول نے جب یہ اجازت دے دی تو اب انہوں نے تعبیر شروع کی ہے. اما ذلت و فل اسلام، جو بدلی ہے نا وہ، اور وہ اما الذی ینطق من العسل والسمن، اور جو ہے وہ شہد اور گھی جو ہے ٹپکا رہی ہے، تو اس سے مراد قرآن ہے. حلاوتہ تنطف، اصل میں بات یہ ہے قرآن مجید کی ایک جو مٹھاس ہے، تو یہ جو قرآن کی مٹھاس ہے نا، گویا کہ شہد سے مراد وہ مٹھاس ہے جو قرآن کی مٹھاس ہے. اچھا، اب یہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ صرف مٹھاس کیا ہے، جو گھی ہے نا اس کا ترجمہ نہیں کیا، اس کی تعبیر نہیں بیان کی. فالمستکثر من القرآن بل مستقل، ایک تو قرآن سے بہت فائدہ اٹھانے والا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کم فائدہ اٹھانے والے ہیں. تو یہ جو ہے نا لوگوں نے تھیریوں میں لگا لیا، تو کسی نے زیادہ لے لیا، کسی نے کم لے لیا، تو یہ اصل میں قرآن سے استفادے کی بات ہے. اچھا، یہ خواب تو انہوں نے تعبیر کر دی، اور اس کے بعد جو ساتھ ہی دیکھا تھا اس نے خواب، اس کی اب جو تعبیر ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ملی ہوئی رسی تھی نا آسمان سے زمین تک، فالحق الذی انت علیہ، اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ قائم ہیں. تاخذوا بہ، آپ اس حق کو جو ہے وہ پکڑے رکھیں گے. فیعلیک اللہ، تو اللہ آپ کو جو ہے وہ بلندی پر لے جائے گا. یعنی اب یہاں نسبت جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ خود چڑھے، اور یہاں یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ لے گیا ہے. مطلب یہ گویا کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو رسی نظر آ رہی ہے اصل میں یہ آپ کے لیے ہے تاکہ آپ پوری طرح خیریت سے چڑھ جائیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور شخص آیا، تو اس نے اس کو پکڑا اور وہ بھی چڑھ گیا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے بعد کون آیا ہے، لیکن اس وقت پتہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کی کوئی تعبیر نہیں کی. اچھا جی، یہ تو ہو گئے نا یالو بھی. دوسرا ایک اور آیا، پھر اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آیا ہے، تو اس نے بھی اس کو پکڑا اور پکڑ کر جو ہے وہ بھی چڑھ گیا. ثم یاخذ بہ رجل، پھر جو ہے وہ پکڑ لیا اس کو جو ہے وہ ایک مرد نے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مضارع کے معنی جب جو ہیں وہ ماضی کے کیے جاتے ہیں نا، تو اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ماضی جو ہے یہ بار بار دہرائی جائے، یا اس کی تاکید کے لیے لفظ آتے ہیں. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر ترجمے کے اندر جو ہے وہ ماضی بات ہوتی ہے، اور ترجمہ کرتے وقت جو ہے وہ مضارع کا کرتے ہیں. اسی طرح جو ماضی ہم بہت استعمال کرتے ہیں کہ مراد اس سے جو ہے وہ امر ہوتا ہے، جیسے کہ حفظہ اللہ جی، رحمت اللہ علیہ، یہ سارے جو ہیں یہ اصل میں اس کے اندر جو ہے وہ تکرار ہے ان چیزوں کے اندر. لیکن میں نے آپ بتایا یہ اصل میں گرامر سے متعلقہ چیزیں ہیں، تو اس لیے کسی شخص پر اگر اعتماد ہو تو یہ بات اسے سیکھنی چاہیے. استاد جو ہے نا اس سے بات سیکھتے ہیں. چلیے اچھا، میں خود بھی تقلید کا قائل نہیں ہوں، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ انس صاحب جو ہے وہ میری تقلید کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جس بات کی تحقیق نہ ہو نا اس کے اندر تقلید بھی ہو جانی چاہیے. جیسے کہ امام شافعی کی جو ہے وہ بات میں آپ کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ام الولد کے بارے میں جو حضرت عمر نے جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے، میں اس کو تقلیداً مانتا ہوں. یعنی امام شافعی کے الفاظ یہ، میں اس کو تقلیداً مانتا ہوں. اب امام شافعی کے منہ سے تقلید کا اقرار ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ امام شافعی اتنے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس ایک روایت یوں بھی ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ام الورد بکتی تھی، اور ابو بکر کے زمانہ میں بھی بکتی رہی، تو جب حضرت عمر کا دور آیا نا تو پھر ان کے ہاں بھی بکتی رہی، اسی لیے تو بازار میں بک رہی تھی کا، تو حضرت عمر نے بلا کر جو ہے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب کوئی نہیں جو ہے ام الورد کو نہ بیچے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز کو تو بڑا ہتھیار ہاتھ آ گیا ہے، میں اصل میں ان چیزوں کو، وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا شریعت یہ قرآن میں نہیں ہے، اور اب غامدی بھی تقریباً ادھر ہی آ رہا ہے، یہ قرآن تو فلسفہ ہے شریعت کا، اصل شریعت وہ ہوتی ہے جو حاکم جو قرآن کے نام پر حکومت کرتا ہے نا، اس حاکم کی جو بات ہوتی ہے وہ شریعت ہوتی ہے۔ جیسے کہ لیبیا کے قذافی نے یہ حکم جاری کر دیا تھا اپنے بارے میں، اور اس کی ایک کتاب تھی جو ہر ایک پڑھتا تھا، اس نے پوری حکومت کی طرف سے کتاب چھاپ کر تقسیم کی تھی۔ تو اب میں جو ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اچھا اب تیسرا شخص جو ہے نہیں بلکہ چوتھا، یعنی اللہ کے رسول، پھر اس کے بعد ابو بکر، پھر اس کے بعد عمر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عثمان۔ تو لیکن چونکہ یہ واقعہ ان سے پہلے کا ہے، اس لیے ہم تو اب اس کی کوئی تعبیر اور اندازے سے کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ تو اب وہ اچھا جی تیسرا شخص بھی چڑھ گیا، ثم یاخذ بہ رجل، پھر ایک اور شخص نے پکڑا ہے، پکڑ تو نہیں یا لیکن رسی ٹوٹ گئی، تو ثم یوصل له، پھر جو ہے وہ، لیکن جب انہوں نے کوئی تھوڑی سی محنت کی، کوشش کی تو پھر جڑ گئی، وہ بھی چڑھ گئے۔ فاخبرنی یا رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے خبر دیجئے، بے ابی انتا، میں اپنے باپ کو آپ پر فدا کرتا ہوں، اصبت ام اخطأت، میں نے جو تعبیر صحیح کی ہے یہ غلط کی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبت بعضا واخطأت بعضا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نے جو ہے اس کا بعض کی تعبیر تو نے صحیح کی ہے اور بعض کی تو نے تعبیر غلط کی ہے۔ اچھا اب جو ہے وہ ان کی پیاس بڑھ گئی، تو کہتے ہیں کہ فواللہ، اللہ کی قسم آپ مجھے یہ ضرور جو ہے وہ بتائیں کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے، کیونکہ اصل میں جب استاد کسی چیز کی تردید کر دینا پھر شاگرد ضرور پوچھتا ہے کہ جی میری غلطی کیا ہے، میں نے کیوں غلط پڑھی ہے، خاص طور پر جب شاگرد کو جو ہے وہ اپنے بارے میں اعتماد بھی ہو۔ تو وہ پھر یہ انہوں نے کہا کہ جو صحیح تھی اس کے بارے میں تو کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، جو غلطی ہے میری وہ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے تعبیر نہیں کی، کہا کہ مجھے یہ قسم کھا کر بات نہ کہو۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے اس خواب کی تعبیر کی ہی نہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات جو ہوتی تھی وہ اصل میں حتمی ہوتی تھی نا، آپ اگر تعبیر کرتے تو وہ حتمی ہوتی، اور یہ واقعہ مستقبل کا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کی تعبیر اس لیے نہیں کہی کہ میری تعبیر کی وجہ سے جو ہے اس پر کوئی اثر نہ پڑے، کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ اس کی تعبیر کر دیتے تو نبی کی تعبیر تو وہی ہوتی ہے، اور اس لیے یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ بالکل حتمی ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کی تعبیر ہی نہیں کی، یعنی اس حصے کی، باقی قرآن مجید وغیرہ اور اس کے بارے میں جو بات ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے تو دونوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث کے اندر بڑے ہی نکتے ہیں، اس میں ایک نکتہ تو یہ ہے کہ وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر کی جو مثال ہے کہ پرندے کے پنجے کے اندر کوئی چیز پکڑی ہو اور وہ چھوٹ جائے، تو جب وہ چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ قابو نہیں آتی اس کے، کیونکہ وہ زمین پر جا گرتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے خواب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کی تعبیر نہ کرے کوئی شخص، جس کو نہ پتہ ہو وہ تعبیر نہ کرے،
یہ آپ نے جو ہے وہ احتیاط بتائی ہے کہ خواب کی تعبیر وہ کرے جس کو اپنی خواب کی پر اعتماد ہو، اور جس کو اپنی خواب پر اعتماد نہ ہو تو وہ اس کی تعبیر نہ کرے۔ یہ اس سے ایک مسئلہ نکلا ہے۔ لیکن جسے اعتماد ہو، اگر وہ بھی تعبیر کرے گا تو تعبیر اس کی یہ نہیں ہے کہ اگر صحیح نہ ہو تو صحیح ہو جائے گی۔ اب ابوبکر صدیق کو اعتماد تھا تو انہوں نے کہا میں تعبیر کرتا ہوں، اور دوسری بات انہیں یہ بڑا اعتماد تھا کہ اگر میری غلط ہوئی تو مجھے غلطی بتا دیں گے۔ اللہ کے رسول غلطی بھی نہیں بتا رہے اور ساتھ ہے جو تعبیر بھی نہیں کر رہے، تو دونوں کام نہیں کیا آپ نے، تو کیا ہی نہیں اپنی زندگی میں۔ یہ واقعی ایسا تھا۔ اصل میں اللہ کے رسول مستقبل کے بارے میں کوئی ایسی بات اگر ہوتی نا کہ وہ حتمی نہ ہوتی تو اس کی تعبیر نہیں کرتے تھے۔ اب جیسے کہ یہ دعائیں کے بارے میں آپ کو مثال دے بیٹھا ہوں کہ دعا جو ہے وہ اللہ کے رسول نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ایک ایسی آگ جو ہے وہ نکلے گی جو مشرق سے مغرب تک جو ہے وہ پھیلی ہوگی۔ تو یہ آپ نے بات فرمائی تھی، اور اس کے متعلق عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود یہ دونوں جو ہیں انہوں نے اس کی پیش گوئی کی جو ہے وہ بیان کی ہے کہ پیش گوئی سے کیا مراد ہے۔ پیش گوئی جو ہے اس کی خوابوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ مشابہت کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ واقعہ جو ہے اتنے عرصے بعد کا ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمثیل مرکب جو ہے اس سے بات لی جا سکتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اگر واقعہ ہو نا تو اس کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ واقعہ سے مراد جو ہے وہ یہ واقعہ ہے۔ تو اب نبی اکرم نے دجال کے بارے میں اور یاجوج ماجوج دجال کے بارے میں اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ تو آپ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک شخص ہے، اور بلکہ دجال کی مثال آپ نے ابن قطن سے دی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حتمی طور پر وہ ایک شخص ہے۔ تو اس لیے اس کی تعبیر تو یہ غلط ہے کہ اس سے مراد اشارہ دیا جائے۔ اس لیے میں نے اس پر ایک نبی گفتگو کی تھی، اب آپ کو صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو پیش گوئیاں ہیں اور اسی طرح جو ماضی بعید کے واقعات ہیں ان کے بارے میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واضح جو ہے وہ بات کرنے کی بجائے کوئی تھوڑا سا اشارے سے بھی کام لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ کنز فرات کی بات کی تھی کہ حدیث کے اندر لفظ کنز بھی ہے اور حدیث کے ایک دوسری روایت میں لفظ جو ہے یہ سونا بھی ہے۔ تو اب جو ہے وہ میں نہیں ویسے اس کی تعبیر کرتا، میں تو اپنی باس میں جو میں نے آپ کو کئی دفعہ توجہ دلائی کہ آپ اس باس کو پڑھیے، وہ کافی باریک باس ہے، تو میں نے اس کے اندر تو اس کی تعبیر نہیں کی۔ میں نے کہا مگر امکان ہے، اس لیے کہ روایتوں کے اندر الفاظ مختلف ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کون سی روایت اصل ہے۔ اگر روایت جو ہے وہ اصل ہے کنز والی تو پھر یہ جو ہے جو سونا ہے یہ روایت معنوی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اس میں احتمال ہے، اور احتمال کی صورت جو ہے وہ ہم نے اس اپنے مذاکرے میں یہ طے کی تھی کہ جو احتمال ہوتا ہے نا اس کے بارے میں بات حتمی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو ایسے خواب ہے نا کہ یہودیوں کو جو ہے وہ فتح ہو جائے گی اور مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوگا، یہ خواب جو ہے ان کی حقیقت کو آپ صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جو بات جو ہے وہ پرانی ہو وہ واضح نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس کی مثال میں نے آپ کو یہ بھی دے سکتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے نا کربلا کا، یہ واقعہ کربلا جو ہے اس سے پہلے بنو امیہ کے دور میں تو حضرت حسین کو جو ہے وہ باغی کہا جاتا تھا کہ آپ باغی ہیں، لیکن جب بنی امیہ کا دور جو ہے وہ گزر گیا، اس لیے کہ بنو امیہ کی تو بنی ہاشم کی تو آپ کو پتہ ہے نا چپرش تھی، لیکن ایک شخص نے جو ہے وہ تقریباً 150 سال سے بھی زیادہ وقت گزر گیا، 165 سال ہیں شاید، تو اس نے پھر ایک کتاب لکھی ہے واقعہ کربلا پر۔ اب وہ کتاب جو ہے نا وہ ہر ایک کا مرجع ہے، اور حالانکہ کسی نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے
یہ بات کہی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت حسین کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا ہے اور ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے عزیزوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، تو یہ اصل میں واقعہ جو ہے وہ کچھ لوگ جو تھے وہ درختوں پر بیٹھے جو ہے وہ اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ حالات ہیں کہ قتل و غارت ہوئی ہو تو کوئی آدمی جو ہے وہ درختوں پر تو وہ بیٹھ سکتے ہیں جو چھپ جائیں، اپنے آپ کو چھپا لیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اس لیے واقعہ کربلا جو ہے یہ جو تاریخ میں بیان ہوا ہے 164 سال بعد، وہ قابل اعتبار نہیں، بلکہ میں تو آپ کو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے بعد جو ہے حنفی فقہ جو ہے وہ 200 سال بنی ہے، بعد بنی ہے۔ 150 میں ان کی وفات ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ فقہ ان کی 4 صدی ہجری میں بنی ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ 4 صدی ہجری تک جو ہے تقلید جامد نہیں تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تقلید جامد، اصل میں اختلاف تقلید جامد میں ہے۔ ایسی تقلید میں جو جامد نہ ہو، آپ صرف کہیں کہ استاد کی بات ہے اور اس کو اہمیت دیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اور امام شافعی کی جو بات ہے کہ میں نے حضرت عمر کی تقلید کی ہے، وہ بھی اسی معنوں میں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا مسئلہ کہ اتنے عرصے کے بعد روایت ہو، وہ روایت موت پر نہیں ہوتی۔ ابھی آپ جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ امام شبہ پڑ جائے تو بات جو ہے وہ شبہ سے بیان کریں گے۔ تو وہ حدیث چونکہ اگلی ہے جس کے اندر یہ بات آ رہی ہے، تو انشاءاللہ وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے شبہ کی بنا پر امام۔ اب یہ جو محدثین ہیں نا، یہ تو ایک ایک لفظ کی ہے وہ بال کی کھال اتار دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے نہیں کہا۔ دیکھیں نا، ادراج امام بخاری نے بیان کیا کہ یہ فلاں کا ادراج ہے۔ ادراج اس کو بولتے ہیں جو حدیث کے اندر کسی راوی کی جو ہے وہ بات آئے تو اس کو ادراج بولتے ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری کا طریقہ ادراج کا بہت ہے، لیکن ادراج کے ساتھ وہ جب تک وہ حدیث کسی پکی جو ہے وہ ثبوت سے ثابت نہ ہو، اس وقت تک وہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ جو اصل چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ چلیے آپ کو میں ترجمہ پڑھاتا ہوں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ میرا برقع جو ہے وہ ہلکا ہونے کی وجہ سے اڑ گیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب وہ رسی ملا دی گئی تو اللہ کے رسول ہمیں بیان کیجئے۔ میں نے اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اصرار کیا، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے قسم نہ دو، مطلب میں نے اس کی تعبیر نہیں کرنی، آپ نے نہیں کی۔ اور ایسی خوابیں جو ہے، اصل میں پیش گوئی کا جو معاملہ ہے نا اور خوابوں کا معاملہ، اس سے فرق ہے۔ اب خوابوں کے اندر جو طریقے چلتے ہیں وہ اشارے کے چلتے ہیں۔ قرآن کی جو ہے وہ تفسیر کرنی ہو تو اس کے اندر تفسیر اشاری ہوتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو صوفیہ جو ہے یہ قرآن مجید کی جب تفسیر کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اشارات سے کام لیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اشارات سے کام لیتے ہوئے جو ہیں وہ شیعہ نے تو بہت ہی زیادتی کر دی ہے نا۔ اور ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، تو انہوں نے تو وشجرۃ الملعونہ، شجرۃ الملعونہ سے مراد انہوں نے لیا ہے بنو امیہ کا خاندان۔ تو شجرہ ملعونہ ہے کیونکہ بنی امیہ کی اور آپس میں جو ہے وہ چلتی تھی اپنا بنو ہاشم کی، تو اس لیے اگر بنو امیہ ایسی بات کہیں ہم نہیں مانتے۔ اسی لیے بنو امیہ کے خطبوں کے اندر جو ہے وہ یہ پڑھا جاتا تھا باقاعدہ، یعنی مذمت پڑھی جاتی تھی یعنی بنو ہاشم کی۔ ایسے بھی ہوئے ہیں بادشاہ، اور بعضوں نے جو ہے وہ بنو ہاشم نے جو ہے وہ جو ان کے حق میں باتیں آتی تھیں انہوں نے بعض چیزیں ایسی بھی دی ہیں۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں، اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپس میں دشمنی ہو تو پھر جو الفاظ ہوتے ہیں نا
وہ الفاظ اپنی حقیقی معنی میں نہیں ہوتے. میں آپ کو اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کی بات ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس ان کے چچا، ان دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف بڑھ گیا. تو دونوں جو ہے وہ نبی اکرم نہیں حضرت عمر کے پاس پہنچے. تو جب عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر کے پاس، اور دونوں نے کہا جی ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، آپ اس کو حل کر دیں. اب حضرت عباس نے جو اس وقت جو ہے وہ حضرت علی کو گالیاں دی ہیں نا، حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی جیسا شخص ہو اور اس کے لیے یہ گالیاں، اب حدیث میں تو موجود ہے، کیونکہ حدیث میں تو یہ تعویل انہوں نے کرنی نہیں ہے ان گالیوں کی. تو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں ایسی نکلی جاتی ہیں. تو وہ جو الفاظ حضرت علی کے بارے میں عباس نے دکھے نا، حضرت عباس ویسے بھی باپ کی جگہ پر تھے، اور باپ کی گالی نہیں ہوتی، کیونکہ عباس ان کے چچا ہیں. لیکن شیعہ نے تو عباس کو پیچھے کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ چچا کے بیٹے ہیں، اور وراثت کے اندر جو ہے وہ چچا پہلے ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے عباس پہلے نہیں ہے، کیونکہ عباس جو تھے ان کی ماں اور تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور حضرت علی کی جو دادی ہے نا وہ ایک تھی. تو عباس کی بات جو تھی وہ اور تھی. اس لیے بڑے مسائل ہیں، لیکن چونکہ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ نہ تو ذہن اتنا وسیع ہے، ہمارے طلبہ جو ہے جب کوئی باریک بات کرو تو وہ ماشاءاللہ سونا شروع کر دیتے ہیں. پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ میں نہیں برداشت کر سکتا کوئی لڑکا سویا ہو. لیکن اب ماشاءاللہ آپ بزرگ ہیں، اس لیے آپ کی خواب جو ہے نا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھیے، یہ ہمارے مفتی جو ہے ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے، سن رہے ہیں ہماری بات پوری. چلیے، نہیں میں نے تو آپ کی ماشاءاللہ صفائی دی ہے، آپ کی صفائی دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا میری آنکھیں سوتی ہے دل جاگتا ہے. میں نے تو آپ کو بہت بڑی مثال سے جو ہے وہ مطمئن کیا ہے. چلیے جی، آپ لوگوں کا میں احترام کرتا ہوں. ویسے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو نہیں کہتا، جس نے سونا ہے سو جائے. چلیے جی، لیکن میں نے اپنی کلاس جو ہے نا جامعہ میں، وہ جب طلبہ سوتے تھے، حالانکہ اس کے اندر کوئی 30-35 طلبہ تھے، وہ سوتے تھے تو میں نے تو کلاس چھوڑ دی تھی. میں نے کہا میں نہیں آپ کو پڑھا سکتا، اس لیے کہ آپ سو جاتے ہیں. بات تو لیکن آپ کے لیے مجھے پتہ ہے، لیکن میری بات جو ہے وہ نرم ہے، آپ کا احترام ہے یہ. چلیے جی، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں نا، ان کی حقیقت مراد نہیں ہوتی. جیسے کہ حضرت عباس نے حضرت علی کو جو گالیاں نکالی ہیں، وہ اصل میں باپ ہونے کے ناطے، اور باپ ہونے کے علاوہ جو چچا بھی جو ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا خاندان کا، تو ہمارے ایک چچا اور ایک تایا، وہ دونوں آئے اختلاف کو دور کرنے کے لیے، اور میں نے کوئی بات کرنی چاہیے تو چچا نے مجھے جھاڑ کر بٹھا دیا، خبردار تم نے جو بات کی تھی. حالانکہ اختلاف ہمارا تھا، تو چچا نے جو ہے وہ میری بات سنی نہیں، لیکن کیونکہ چچا تھے اس لیے ہم نے ان کی بات جو ہے معاف کر دی، اور اس کے بعد ہم نے ان کو حج بھی کروایا الحمدللہ، دونوں کو، چچا کو بھی اور تائے کو بھی. تائے جو تھے وہ یہ تھے عبدالوہاب کے دادا جو ہے. ہم نے ان دونوں کو الحمدللہ ایسا حج کروایا تھا. میرے بڑے بھائی بہت ماشاءاللہ ہمت والے تھے، تو کہتے ہیں اٹھا کر ان کو جو ہے وہ طواف کرتے رہے ہیں. ہمارے تایا کا نام تھا عبدالواحد، تو عبدالواحد صاحب کو اٹھا کر جو ہے، اب اتنے گہرے تعلقات ہیں، لیکن اب تھوڑا سا فرق آ گیا ہے، چونکہ وہ جمہوریت کے قائل ہیں، میں جمہوریت کا قائل نہیں ہوں. اور بھی باتیں ہیں کچھ نہیں، لیکن کوئی اختلاف آپس میں کسی بات میں اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ خاندان میں اختلاف ہو گیا تھا نا، اس لیے وہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس وقت کو یاد کر لیتے ہیں. چلیے، تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اب ان کا الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ کو میں نے جو ہے وہ اب کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ اشاراتی تفسیر جو ہے یہ جمہور علماء کے نزدیک بہت پر نہیں ہے. تو خاص طور پر جو ہے روح المعانی، اس کے اندر اشارات بھی ہیں.
تو اس لیے روح المعانی کو جو ہے وہ عام طور پر محدثین اہمیت نہیں دیتے، لیکن اسی طرح جو ہے وہ جب تشریح کرنے والا کوئی آدمی جو ہے وہ سلفی نہ ہو، جیسے کہ ابن حجر یہ اشعری ہیں، اور ابن حجر اس لیے شیخ ابن باز نے ابن حجر کی اشعریت پر جو ہے وہ حواشی لکھے ہیں، تو اس لیے جو کتاب جو ہے وہ دارالسلام میں چھاپی ہے نا، تو فتح الباری اس کے اندر شیخ ابن باز کے حواشی ہیں، جہاں جگہ جگہ انہوں نے اشاعرہ کا رد کیا ہے، اور اس میں جو ہے ابن حجر بھی اشعری ہیں، ان کا بھی رد کرتے ہیں، نووی اشعری ہیں، ان کا بھی رد کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد سمجھ یہ ہے کہ سعودی عرب میں تو یہ بات معاف نہیں ہوتی، بلکہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک کتاب جو ہے اس کا اختصار کیا ہے موافقات کا، تو جب اس کا اختصار کیا تو اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شاطبی ہیں یہ اشعری تھے، اور اس نے جو ہے وہ چند مسائل ذکر کر کے امام شاطبی کے متعلق کہا ہے، وہ سعودی عرب جس نے اختصار کیا ہے، یعنی یہ آپ جتنی جلد اب چھپی ہے میرے خیال میں اس سے 6 گنا جو ہے وہ بڑی ہے موافقات، تو انہوں نے موافقات کو اتنا مختصر کر دیا ہے کہ بہت ہی وہ کتاب مفید بن گئی ہے، لیکن اس کے شروع میں یہ بات کر دی ہے، اشاعرہ کا بھی رد کیا ہے اور ماتریدیہ نہیں، اشاعرہ ماتریدیہ تقریباً قریب ہے، تو ابھی تو میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، لیکن جب عقائد کی باتیں آئیں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہر صورت میں نے بتایا کہ علماء اس بات کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جو ہے وہ توبہ کر لی تھی عقائد سے جو سلف کے خلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ آج مولانا ثناء اللہ امرتسری کی بہت بڑی عقیدت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اہل حدیث کا جو نام ہے یہ مولانا ثناء اللہ کی وجہ سے مشہور ہوا ہے، پورے ہندوستان میں وہ مناظر کی حیثیت سے جاتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا صفی الرحمان کیونکہ ہندوستان کے ہیں، اس لیے انہوں نے مولانا ثناء اللہ صاحب کا دفاع کرنے کی کوشش کی، انہوں نے توبہ کر لی تھی، لیکن انہوں نے جو اس کی نص پیش کی ہے نا صلح کی، ان کی اصل میں اختلاف یہ تھا غزنوی خاندان سے، مولانا عبدالواحد سے، تو مولانا عبدالواحد اور مولانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں امرتسری رحمہم اللہ، ان دونوں کے اختلاف جو ہے وہ بادشاہ نے دور کروایا تھا، سعودی بادشاہ نے، اور سعودی بادشاہ نے ان دونوں سے پھر ایک تحریر لی تھی جس پر جو ہے مولانا عبدالواحد غزنوی کے بھی دستخط ہیں اور حافظ عبداللہ محدث روپڑی کے بھی دستخط ہیں، نہیں ان کے نہیں، مولانا عبدالواحد غزنوی کے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کے۔ اچھا اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے، آج بھی کتاب جو ہے وہ دارالسلام میں چھاپ دی ہے، سلام جو ہے وہ ایسی کتابیں جب چھاپتا ہے تو اس کی پوری تصحیح نہیں کرتا، تو مگر میں اس لیے چپ ہوں کہ بات یہ ہے کہ دارالسلام کا کوئی جو تابع ہے وہ کوئی عالم تو ہے نہیں، اگر کہ میرے ساتھ تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پر، بڑے سخت ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ کتاب جو انہوں نے چھاپی ہے میں نے کسی اور بات یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے علماء جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ صاحب سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ اصل میں رحمانیہ ہے کہ رحمانیہ کے ممتحن جو ہیں وہ حافظ عبداللہ روپڑی رہے ہیں، 1921 میں یہ بنا ہے، اور اس کے بعد 1947 تک اس کے ممتحن اور مدیر تعلیم حافظ عبداللہ روپڑی رہے ہیں، اور بہت سختی کرتے تھے امتحان کے اندر، تو جب پاس فیل کرتے تو بڑی اس کے اندر مشکل امتحان لیتے، تو بعض دفعہ استاد جو ہے اس فارس کے لیے چاہتے تھے کہ حافظ عبداللہ صاحب سے بات کریں، حافظ عبداللہ سے ملنا منع تھا، حافظ عبداللہ کو کہتے بڑے میاں، وہ دہلی کے جو لوگ تھے نا وہ بڑے میاں کا لفظ، حافظ عبداللہ صاحب کو وہ بڑے میاں کہتے تھے، اور ان کے ساتھ ملاقات بنا تھی، ہمارے والد صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے، اصل میں یہ پرچے اکثر اور جو خاص طور پر پرچے دیکھنے والے زیادہ ہمارے والد صاحب ہوتے تھے، اور اس لیے کہ والد صاحب جو تھے نا وہ بہت باریک بین تھے، حافظ عبداللہ صاحب ہمارے والد صاحب پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ جب ہمارے والد صاحب ان سے حدیث پڑھتے تھے تو جو بخاری میرے والد صاحب نے حافظ عبداللہ صاحب کے اوپر پڑھی ہے اس کے تمام حواشی جو تھے نا وہ نقطوں سے بھرے ہوئے تھے، یعنی میرے والد صاحب پوری رات مطالعہ کرتے تھے، اس وقت یہ رواج تھا کہ مطالعہ کر کے جاؤ، تو اس لیے مطالعہ کر کے وہ جاتے تھے، تو
انہوں نے جو ہے وہ بخاری تو خیر 1 سال لگا دیا تھا، اس لیے کہ 6 سپارے حفظ بھی کیے تھے، تو جو ہے نا ترمذی انہوں نے 22 دن میں ختم کی تھی حافظ عبداللہ صاحب کے پاس پڑھ کر، اور نسائی جو ہے یہ 14 دن میں. تو اس کا مطلب ہے سارا کچھ پہلے پڑھاتے ہوں گے. حافظ عبداللہ صاحب کہیں کہیں بتاتے تھے، لیکن ہمیں حافظ عبداللہ صاحب جو ہے اسے ان کا مزاج ایسا تھا، والد صاحب کا مزاج ان سے بھی سخت تھا. باہر سب دیکھیے دونوں بھائی تھے، تو میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا، باہر سب والد صاحب جو تھے نا اپنے بڑے بھائی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ایک دفعہ کوئی ایسی بات ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی حافظ عبداللہ صاحب سے شکایت تھی، تو سارے لوگ مل کر آئے نمازی، تو وہ کہنے لگے کہ جی میرے والد صاحب سے کہ دیکھیے حافظ عبداللہ صاحب جو ہے وہ نماز جو ہے وہ اس کے لیے وقت پر نہیں آتے، ان کو کوئی کام ہو تو پھر کام کر کے جو ہے وہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. اب آج کل آپ کو پتہ ہے نمازی ایسے ہو گئے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ ہماری بات تو سنتے نہیں، تو والد صاحب سے کہا کہ آپ ان سے بات کیجئے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت والد صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا، تو والد صاحب نے جو حافظ عبداللہ صاحب سے بات کی کہ آپ جو ہیں وہ نماز کا جو لوگوں کے لیے کچھ دھیان رکھا کریں. تو لوگ آ جاتے ہیں اور آپ جو ہیں بعض دفعہ ایسے کاموں میں لگے رہتے ہیں کہ کافی دیر ہو جاتی ہے. تو جب والد صاحب نے تھوڑا سا اصرار کیا نا، تو حافظ عبداللہ صاحب کہتے ہیں، والد صاحب حافظ محمد حسین تھا لیکن اس کو محمد حسین چپ ورنہ میں تین پھیٹ ڈالا گا، ایس حد تک لفظ کیا والد صاحب نے کہ تین میں ماراں گا. والد صاحب چپ ہو گئے. تو یہ حال تھا ہمارے والد صاحب کا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ. تو اسی لیے ہمارا نام جو ہے روپڑی میں شروع ہوا، حالانکہ والد صاحب نے کبھی روپڑی نہیں کرایا، اسی کہ عبداللہ صاحب روپڑ میں چلے گئے تھے. اسی طرح جو ہے ہمارا پورا خاندان آج روپڑی کرا رہا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ روپڑی نہیں کراتے. اور اس کے لیے مولانا یوسف صاحب راجوال والے وہ آئے تھے سفارش کرنے کے لیے. وہ مجھے کہا، انہوں نے 1 سال میں نے محدث نکالا، تو مدنی جب نام لکھا تو مولانا جو ہے یوسف راجوال والے آئے، کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے کچھ انہوں نے نصیحتیں کی، کیونکہ مجھ سے کافی بڑے تھے لیکن خیر میرا لحاظ رکھتے تھے. حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میں اس کو چھوٹا تھا، عبدالقادر اسحاری صاحب میرا بہت لحاظ رکھتے تھے. ایک دفعہ کو میرے خط کے اندر سخت لفظ آ گئے، تو مولانا عبدالقادر اسحاری ہیں، کہتے ہیں کہ تم جس کی اولاد ہو میں اس کی تردید نہیں کر سکتا، میں اسے مانتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے تکلیف بہت پہنچی. تو اس طرح سے ہماری عزت اللہ نے بنائی ہوئی تھی. لیکن اب میرے بڑے بھائی کی اولاد جو ہے وہ بھی روپڑی کرانے لگ گئی، اس لیے کہ وہ سارے کراچی میں ہوتے ہیں. ہمارے برنی بھی ان کے بھائی ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو روپڑی کراتے ہیں. حالانکہ حفیظ الرحمان صاحب کو اتنی چڑ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا مدرسہ روپڑی نہیں ہے لکھوی ہے، لیکن وہ اس مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں. اب دیکھیے حالات کیا ہے، ان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ عالم دین نہیں ہے، لیکن وہ اس مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، اور بڑے اعتماد سے گفتگو کرتے ہیں کہ میں تو شیخ. چلیے جی باتیں تو ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہاں انہوں نے کہا کہ روپڑی لازمن لکھو. پھر میں نے 1 سال جو ہے وہ روپڑی لکھنا شروع کر دیا. تو مجھے دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ اگر حافظ نظر احمد صاحب نے اور دیگر جو میرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ نہ لکھیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ آپ کا جو تعارف ہو رہا ہے نا وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ غیر اہل حدیث بھی آپ کی بات بڑی مانتے ہیں، تو اگر آپ روپڑی لکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. اس طرح کی باتیں سامنے آئیں. چلیے جو کچھ بھی ہوا اللہ سب کو معاف کرے. چلیے آج ہاں جی اصل میں حافظ نظر احمد جو تھے نا یہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ اکٹھا کریں، تو ان کا مزاج ایسا تھا. بلکہ میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں مولانا محمد صاحب نعیمی کا. چونکہ میں جاتا تھا وہاں حافظ نظر احمد صاحب کے بہت میرے محدث کے وہ بہت بڑے معاون تھے حافظ، بلکہ انہوں نے کافی کام محدث کے کیے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میں ان کے پاس جاتا تو ان کا کالج تھا شبلی، وہ شبلی کے بڑے عقیدت مند تھے. تو کوئی بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں. تو اصل میں نے کہا تھا کہ الکوہل جو ہے یہ دواؤں میں استعمال نہیں ہونی چاہیے. تو ایک جو تھے نا یہ
دواخانہ ہے ایک وہاں جو ڈاکٹر مسعود کا، ان کی اولاد میں سے جو ہے وہ الکوہل کے بغیر بناتے ہیں، ہومیو الکوہل کے بغیر بناتے ہیں دوائیاں، تو میں وہ دوائیاں استعمال کرتا تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ حافظ نذیر احمد صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے میرا بڑا یارانہ تھا مولانا محمد حسین نعیمی سے، تو کہتے ہیں کہ میں جب وہ اپنے ہوتے نا مریدوں میں تو میں ان کے پاس چلا جاتا، جب ان کے پاس چلا جاتا تو پھر وہ بعد میں اس وقت وہاں کچھ نہ کہتے، تو میری وہ اس وقت میرا پرتپاک استقبال نہیں کرتے تھے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ علامہ صاحب جو تھے یہ بہت جو تھے میرے گہرے دوست تھے، تو لیکن اگر کوئی مجلس لگی ہو نا تو میں جب جاتا علامہ صاحب مجھے اٹھ کر نہیں ملتے تھے۔ جی ہاں، میں سمجھ گیا کہ اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اٹھ کر ملا جتنے مرید ہیں یہ بھی سارے ان کو اٹھ کر ملیں گے، اور میرے کئی واقعات میرے ساتھ ایسے ہو چکے ہیں۔ تو حافظ سعید کا بھی یہی حال ہے۔ اب حافظ سعید جو ہے مجھے بلایا خود ٹیلی فون کر کے، اور میں چلا گیا اپنا یہ اس پر مرید کے نہیں، جہاں جو ہے نا بڑا پارک، نہیں موچی دروازہ نہیں جی یار، نہیں یہ بڑا میدان منٹو پارک میں بہت بڑا جلسہ تھا، اور وہ جماعت الدعوہ کا تھا، تو حافظ سعید نے مجھے خود فون کیا تو میں چلا گیا۔ جب چلا گیا تو اب حافظ سعید نے میرا استقبال نہیں کیا وہاں، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا میں نہیں، استقبال میرے خیال میں اس نے کیا تھا کھڑے ہو کر حافظ سعید نے، لیکن اتنا پرتپاک نہیں جتنا وہ عام طور پر جو ہے میری عزت کرتا تھا۔ تو میں نے پھر جو ہے وہ نہیں کر دیں آپ بند میرے خیال میں، جی چلو۔ ایسی پیدا ہوئی کہ اس وقت اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے،